مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ دہلی کے سارے مدرسوں کو مسمار کر دیا، علماء کو پھانسی کے پھندوں پر چلا دیا، 2000 کے قریب مدرسوں کو مسمار کر دیا اور ہزاروں لاکھوں علماء کو شہید کر دیا۔ اب کوئی ایسا مقام تیار کیا جائے، اب کوئی ایسا ادارہ قائم کیا جائے جہاں سے علماء اور اسلام کے فوجی تیار ہو۔ سن 1866 کے اندر 30 مئی 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی۔ اب دارالعلوم دیوبند یہ کیا ہے؟ دارالعلوم دیوبند وہ ہے جس نے ہندوستان کی زبردست خدمت کی، صرف ہندوستانی میں نہیں بلکہ پورے بر صغیر میں نہیں، پوری دنیا میں دین کا ڈنکا بجایا۔ عرب میں دیکھو تو مدرسہ سہولت کے نام سے وہی دارالعلوم دیوبند کی شاخ، لندن میں دیکھو دارالعلوم دیوبند کی شاخ، امریکہ میں دیکھو دارالعلوم دیوبند کی شاخ، افغانستان میں دیکھو دارالعلوم کی شاخ، اور پاکستان میں دیکھو دارالعلوم کی شاخ، پوری دنیا کے اندر چپے چپے میں دارالعلوم کی شاخ۔ حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں میں اس مقام پر گیا کہ جہاں سورج ڈوبتا ہے اور وہاں پانی پانی ہے، اس کے آگے کوئی دنیا نہیں۔ میں جب وہاں گیا اور اس ساحلی علاقے پر میں نے ایک مسجد دیکھی، اس مسجد کے اندر دارالعلوم دیوبند کا فاضل امامت کر رہا تھا۔ الحمدللہ دارالعلوم دیوبند وہ ادارہ ہے جس کی سند محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ میں علی وجہ تحدیث بن نعمت کے طور پر آپ کے سامنے کچھ ایک سند کا حصہ بیان کر دوں تاکہ آپ کے دل کے اندر یہ بات پختہ ہو جائے کہ دارالعلوم دیوبند کیا چیز ہے۔ اس حقیر اور فقیر نے تمہاری نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑی ہے۔ میں نے حدیث کا اور فقہ کا علم حاصل کیا حضرت محدث گجرات، فقیہ گجرات حضرت مفتی عباس داؤد بسم اللہ دامت برکاتہ العالیہ سے۔ انہوں نے علم حدیث کا اور علم فقہ کا علم حاصل کیا علامہ شیخ ایوب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے حضرت علامہ نانوتوی محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے شاہ عبدالحق شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ ابو طاہر مدنی سے، اور شیخ ابو طاہر مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے محمد بن احمد رحمۃ اللہ علیہ سے، محمد بن احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حافظ حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ سے، اور حافظ حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ ربیع رحمۃ اللہ علیہ سے، اور علامہ ربیع رحمۃ اللہ علیہ نے علم حدیث حاصل کیا حضرت دو واسطوں سے، علامہ عینی ترمذی سے، اور علامہ عینی ترمذی نے امام بخاری سے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حماد سے، اور حضرت حماد نے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے علم حاصل کیا، اور حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت نعمان ابن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے، اور حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حدیث حاصل کیا۔ یہ ہماری نسبت ہے اکابری سے۔ یہی وہ دارالعلوم ہے جس نے ایسے ثبوت پیدا کیے کہ وہاں پہ میں تحدیث بن نعمت کے طور پر آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اسی دارالعلوم دیوبند نے حضرت محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا فرمایا۔ محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہے جنہوں نے ایسے شاگرد پیدا کیے کہ جن کی مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی۔ دنیا میں دو حضرات ایسے گزرے ہیں جن کی مثال دنیا قائم نہیں کر سکتی۔ ماضی کے اندر حضرت نعمان ابن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا شخص اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا کہ ان کا ایک ایک شاگرد بے مثال با کمال ہے، جن کی مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی۔ اور ابھی اس زمانے میں، ابھی ہمارے اس کے بعد والے زمانے میں اللہ رب العزت نے
دارالعلوم دیوبند کو ایک ایسا سپورٹ عطا فرمایا حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ ان کے شاگردوں کی مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی۔ اگر اس زمانے کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف لکھی تو اللہ رب العزت نے دارالعلوم دیوبند کے ثبوت کو پیدا کیا۔ علامہ انور شاہ کشمیری نے بخاری کی ایسی عظیم شرح کی جس کی دنیا مثال نہیں پیش کر سکتی۔ وہاں پہ امام مسلم نے مسلم شریف لکھی، حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی نے فتح الملہم لکھ کر ایک مثال قائم کر دی جس کی دنیا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ادھر امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ابو داؤد شریف لکھی، حضرت علامہ خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے بدر المجہود لکھ کر ایک رقم قائم کر دی، تاریخ مرتب کر دی کہ جس کی دنیا مثال پیش نہیں کر سکتی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا امام مالک لکھی، حضرت علامہ شیخ زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور جزء المسالک لکھ کر ایک ایسی تاریخ رقم کر دی کہ ایک عرب کہنے لگا کہ اس کتاب کو دیکھنے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مقلد بن گئے۔ علامہ شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت آپ اتنے بڑے عالم ہیں، آپ اتنے بڑے محدث ہیں، اتنے بڑے مفکر ہیں آپ، اور آپ علامہ زماں ہیں، لیکن ہم نے آج تک کوئی آپ کی کتاب نہیں دیکھی۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میاں میری تو ہر میدان میں کتاب ہے، کس میدان میں تم میری کتاب پڑھنا چاہتے ہو؟ میاں علم تفسیر کے میدان میں اور قرآن کی تفسیر کے میدان میں تم مجھے کچھ پڑھنا چاہتے ہو، میرے شبیر احمد عثمانی کو پڑھ لو۔ میاں تم سیاست کے میدان میں مجھے تم کچھ پڑھنا چاہتے ہو، میرے عبید اللہ سندھی کو پڑھ لو۔ میاں علم حدیث کے میدان میں تم مجھے کچھ پڑھنا چاہتے ہو، میرے علامہ انور شاہ کشمیری کو پڑھ لو۔ میاں میرے پرحوصلے کو پڑھنا چاہتے ہو، میری فقاہت کو تم پڑھنا چاہتے ہو، میرے عزیز الرحمان کو پڑھ لو، میرے مفتی کفایت اللہ کو پڑھ لو۔ میاں تاریخ کے میدان میں، معرفت کے میدان میں تم مجھے کچھ پڑھنا چاہتے ہو، میرے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کو پڑھ لو۔ میاں تم میرے حوصلے کو پڑھنا چاہتے ہو، میرے حسین احمد مدنی کو پڑھ لو۔ میاں تم مجھے دعوت و تبلیغ کے میدان میں تم مجھے کچھ پڑھنا چاہتے ہو، میرے لاڈلے الیاس کو دیکھ لو، ہر میدان میں میری کتاب موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسے ثبوت پیدا فرمائے۔ اسی دارالعلوم دیوبند کا ثبوت گجرات میں پیدا ہوا۔ میرے شیخ، میرے استاد محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کی تمام بیماریوں کو دور فرمائے، اللہ ان کو طاقت اور ہمت عطا فرمائے، اللہ ان کے فیض کو عام اور تام فرمائے۔ حضرت فقیہ گجرات، مفسر گجرات، محدث گجرات، حضرت مفتی عباس داؤد بسم اللہ دامت برکاتہم العالیہ کے دادا جان حضرت مولانا مفتی اسماعیل بسم اللہ رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے برما کے اندر دیوبند کا ڈنکا بجایا اور جنہوں نے گجرات میں دیوبند کا ڈنکا بجایا، علم فقہ کی ایسی خدمت کی کہ ان کے فتاوی سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی بو آتی ہے، فتاوی سے، ان کے فتاوی میں اکابرین کے فقاہت کی بو آتی ہے، عظیم ذخیرہ ان کا۔ آپ فتاوی بسم اللہ، علماء سے درخواست ہے آپ فتاوی بسم اللہ کا مطالعہ کریں، پتہ پڑے گا کہ حضرت کتنی بڑی شخصیت تھی۔ میرے کہتے یہ دارالعلوم دیوبند ہے جہاں سے ایک مجاہدین نکلے اور انگریزوں کا مقابلہ کیا، اور 1857 کے بعد جو جنگ آزادی کی تحریک چلی، اسی دارالعلوم دیوبند کے سپوت نے ریشمی رومال قائم کیا، اسی دارالعلوم دیوبند کے سپوتوں نے دہلی کے اندر رام لیلا میدان قائم کیا، اسی دارالعلوم کے سپوتوں نے دہلی کی جامع مسجد کے صحن میں فارسی کے فنوں کو سلامی دی، اسی دارالعلوم دیوبند کے سپوتوں نے جامع مسجد سے لے کے چاندنی چوک تک ہر درخت
کے اوپر پھانسی پر چڑھ کر اللہ کا شکر ادا کیا، اور اسی دارالعلوم دیوبند کے سپوتوں نے انگریزوں کا مقابلہ کر کے انگریزوں کو ہندوستان سے بھاگنے پر مجبور